فاسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس ركوبك الناش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس سبحان الله القيامة لا مال ولا ولد يوم القيامة لا مال ولا ولد وزمة القبر تنسي ليلة العروس زدی جا چنی بے غور باشی زدی جا چنی بے غور باشی مگر دیندار اندر گور باشی بسے مردن چو در سجی رسیدی نفور از معصیت وز جوہر باشی نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سوارو گے نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سوارو گے کرو گو لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے گناہوں کا یہ جبار گراں اپنا اتارو گے گناہوں کا یہ جبار گراں اپنا اتارو گے جبھی کار مذلت سے تم اپنا سر ابھارو گے تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام میرے لیے قابل احترام برادران اسلام سب سے پہلے میں اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقائے کار کا انتہائی مشکور ہوں انہوں نے ذرا نوازی فرمائی یہاں آنے کا حکم کیا اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے آمین آپ حضرات دین اسلام کی محبت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قریب اور دور سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے آمین دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے آمین سب سے پہلے ایک معذرت وہ یہ کہ آنے میں تاخیر ہوئی مجھے 11 بجے یہاں پہنچنا تھا ہماری غلطی کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے یا ذہن میں جگہ کے غلط تعین کی وجہ سے تاخیر ہوئی اس پر میں آپ سب حضرات سے معذرت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف کر دیں گے دوسری بات علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے ان کے سامنے اساتذہ سے پڑھا ہوا سبق دہرانے کی نیت سے
اور عام مسلمانوں سے بطور مذاکرہ کے چند باتیں عرض کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبان پہ وہ بات جاری فرما دیں جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں، ایسی بات ہو جائے، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ جس سے میری بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اس امید کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں کہ آپ توجہ اور طلب سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن و سنت کی جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صرف سننا، اٹھ کے چلا جانا یہ مناسب نہیں ہے، اور جو عمل کی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل آسان فرما دیتے۔ نیت ہی نہ ہو تو پھر عمل میں توفیق نہیں ملتی۔ اپنی نیت ہم عمل کی کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عام طور پر ایک بات اکثر میں آج کل کہتا ہوں، یہاں بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آج کا المیہ ہے، جس سے دین کی بات کرو وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جس سے بھی دین کی بات کرو وہ کیا کہتا ہے؟ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ تو معذرت کے ساتھ جاننے سے نجات نہیں ہوگی، نجات ماننے سے ہوگی۔ ایسے ہی ہے جی، نجات جاننے سے نہیں، نجات ماننے سے۔ جانتے ہم بہت کچھ ہیں، مانتے ہم کچھ ہیں۔ بے شک اللہ کرے کہ جو ہم جانتے ہیں اس کو ماننے والے بن جائیں۔ عام حصی ایک مثال دے دوں، آپ کا روڈ آپ اس کے اچھی طرح واقف ہیں، جگہ جگہ موڑ ہیں، اترائیاں ہیں، چڑھائیاں ہیں۔ ڈرائیور صاحب گاڑی لے کے چلتے ہیں، سامنے روڈ کے کنارے، آپ کے یہاں تو نہیں ہے لیکن اکثر روڈوں کے کنارے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ اس بورڈ پہ اگر موڑ دائیں طرف ہے تو تیر کا نشان دائیں طرف دیا جائے گا کہ موڑ دائیں طرف ہے۔ اب ڈرائیور حضرات اس بورڈ کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد اسے پتہ چل گیا، وہ جان گیا کہ موڑ دائیں طرف ہے اور ہے بھی خطرناک ہے، اترائی بھی ہے۔ یہ گلیات کی طرف جائے نا تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ کا بھی روڈ بن گیا تو اس پر بھی بورڈ لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو لکھا ہوتا ہے موڑ خطرناک ہے، گاڑی چھوٹے گیئر میں چلائیں۔ اب ڈرائیور نے اسے دیکھا، جان تو گیا کہ موڑ دائیں طرف ہے۔ ایسی بات کہتا ہوں جو بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک سمجھ جائے گا۔ موڑ وہ جان گیا کہ دائیں طرف ہے، گاڑی کی سپیڈ 15-20 پہ مجھے جانا ہے، چھوٹے گیئر میں گاڑی چلانی ہے۔ وہ کہے نہیں میں بہت پرانا ڈرائیور ہوں، پکا ڈرائیور ہوں، لہٰذا میں دائیں کی بجائے گاڑی کو بائیں طرف موڑوں گا، میں چھوٹے گیئر کی بجائے، فرسٹ سیکنڈ کی بجائے میں ڈبل ٹاپ میں جاؤں گا، اور میں سپیڈ 15-20 کیوں، میں 80 اور 90 کی سپیڈ پہ جاؤں گا۔ بتائیے انجام کیا ہوگا؟ سامنے گیری کھائیے۔ بعض حادثات جس جگہ بہت ہو نا وہاں لکھ دیتے ہیں خونی موت۔ تو اب کسی کو شبہ نہیں کہ اس کا انجام ہلاکت ہے، اس کا انجام موت ہے۔ کیوں؟ جان تو وہ گیا تھا، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اس کی گاڑی کو نیچے نہیں جانا چاہیے، جان تو گیا تھا کہ موڑ دائیں طرف ہے، سپیڈ اتنی رکھنی ہے، لیکن اس علم کے مطابق، اس جاننے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو اس کا انجام بھیانک ہوا۔ خود تو مرا، ساتھ جتنے 5, 10,
15-18 ٹوٹا ہو تو 18 کو بھی ساتھ لے ڈوبا۔ ایک آدمی کی غلطی نے کتنے لوگوں کو ڈبو دیا۔ آج بڑے مزے سے لوگ آ کر کہہ دیتے ہو جی میں کرتا نہ کیوں دے، میں اکیلا گناہ کر رہا ہوں، کیا ہو جائے گا؟ تو اکیلا نہیں، ایک آدمی کے گناہ سے 15 16 18 20 25 30 50 آدمی متاثر ہوتے ہیں۔ بے شک یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اللہ اکبر، جاننے سے نہیں، نجات ماننے سے ہوگی۔ بے شک ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو باہر پوری دنیا میں کیا جاؤں، اس بستی میں مجھے بتا دیں کون ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو نماز اللہ کا فرض ہے، دن رات میں 5 نمازیں سب کو پتہ ہے جی، جانتے تو ہیں، دیکھنا یہ مانتے کتنے، ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ جاننے سے تو قبر میں ہم گئے تو کیا ہم فرشتوں کو کہیں گے ہمیں پتہ تھا جاؤ کیا سوال کرتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں پتہ تھا دن رات میں 5 نمازیں پڑھی ایک بھی نہیں، ہو جائے گی نجات؟ کوئی سمجھدار آدمی بتا دے۔ اللہ اکبر، تو جاننے سے نجات نہیں، نجات ماننے سے۔ اسے مولا روم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں آب کم جو تشنگی آور بدس، پانی کم تلاش کر پہلے پیاس پیدا کر۔ بے شک پانی کم کم تلاش کر پہلے، پیاس پیدا۔ جب پیاس لگتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بجوشد آب از بالا و پس، پھر اللہ آسمانوں سے بھی پانی اتارتے ہیں، زمین کی تہوں سے بھی پانی سطح زمین پہ لاتے ہیں۔ آج میں مان لیتا ہوں کہ لوگوں کے پاس دین کی معلومات بہت ہیں، دین کی پیاس نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے فضل سے دین کی پیاس لگائے، اللہ آپ کو بھی دین کی پیاس لگائے۔ آمین۔ جب پیاس لگتی ہے تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، جی، اور جب تک اسے پانی نہ ملے، پانی کا گلاس نہ پیو، سے سکون نہیں ملتا۔ تو دین کی پیاس کا یہ مطلب کہ دین کا جو تقاضا جس وقت ہم سے جو مطالبہ ہو، جب تک اس کو پورا نہ کر دیں ہمیں چین اور سکون نہ آئے۔ یہ ہے دین کی پیاس۔ اذان ہو گئی، چین نہ آئے، بے چین ہو جائے، بیوی بچوں سے نہ آشنا ہو کے بھاگم بھاگ مسجد آئے، اور جب تک نماز سکون سے پڑھ نہ لے اسے چین نہ آئے۔ یہ ہے پیاس۔ اور ادھر اذان ہو رہی ہے، بلاوا آ رہا ہے، اور میں گھر میں بیٹھا جی وہ سپیشل ڈرامے ذرا مکجل ہے نا، پھر خیر ہے، فلاں پروگرام ٹاک شو سن کے پھر بعد میں پڑھ لوں گا نا، ایسا نہ ہو۔ بلکہ جب بلاوا آئے فوراً، اگر کسی بڑے افسر اور ڈی سی صاحب کا بلاوا آئے تو ہم کہیں گے کھل ڈرامہ مکڑا دے پھر آنے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے دین کی، اور بھی مثالیں بہت ہیں لیکن میں ادھر جاتا نہیں، آپ سے جو بات کہنی ہے، اللہ اکبر، موجودہ شورش زدہ حالات میں ایک عام مسلمان کے کرنے کا کام کیا؟ یہ سوال بڑے زوروں پہ ہے، اور پوچھا جاتا ہے جی کہ کرن کستی منع کدھر جلا؟ ان موجودہ حالات میں ایک عام مسلمان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ 2 کام۔ کتنے؟ 2 کام کریں گے انشاءاللہ، بتا دو تفصیل میں جاؤں۔ انشاءاللہ۔ نمبر 1، اپنی اصلاح۔ کس کی اصلاح؟ اپنی اپنی۔ آپ سی چنگا باپ بھی نہیں، یہی ہے نا مثل مشہور ہے۔ اپنی اصلاح کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں، عقیدے کے بعد 4 چیزوں۔ اپنی اصلاح عقیدے کے بعد 4 چیزوں میں، عقیدہ لگاؤ تو 5 ہو جائیں گی، یہ پورا اسلام ہے۔ یہ 5 چیزیں پورا اسلام۔ عقیدے کے بعد میں نے کہا سب سے پہلے عبادات میں اپنی اصلاح۔ نمبر 1 عبادات۔ عبادات کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عبادات کیا ہے؟ نکاح من وجہ عبادت ہے،
من وجہ معاملہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ جی ایک طرف رخ سے ہم دیکھتے ہیں یہ عبادت ہے نکاح، کہ جڑا نمازہ بھی کھلتے تو ہوئے تو نال موبائل میں یا ویسے ٹیپ ریکارڈ میں نال گانے بھی لگائے ہوئے ہوں، نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں؟ نہیں تو نکاح عبادت ہے، تو نماز بھی عبادت ہے۔ نماز میں گانے لگاؤ تو نماز کوئی نہیں، وہ عبادت نہ رہی۔ تو جب ان نکاح میں گانے لگاؤ تو پھر نکاح عبادت رہ جائے گا؟ عام سی بات ہے سیدھی سمجھنے کی۔ نکاح کی دو حیثیتیں، ایک عبادت والی، ایک معاملے والی۔ اللہ اکبر، ہم نے نکاح کو دین سے ہی نکال دیا، عبادت سے نکال دیا۔ ہم نے کہا ہم اپنی مرضی کریں گے۔ پیدا اپنی مرضی سے ہوئے؟ نہیں بولو، نہیں مریں گے اپنی مرضی سے؟ نہیں تو یہ پیدائش اور مرنے کے درمیان میں جو زندگی ہے، یہ کس نے کہا ہے تم اپنی مرضی کیجیے؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بات؟ ہم سے سوال کرتے ہو نا، ہمیں بھی بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی تجھے اجازت ہے؟ کڑی آیت ہے قرآن کی جس میں کہا اپنی مرضی کی زندگی گزارو؟ کہاں ہے احادیث کے ذخیرے میں یہ بات؟ ہم پیدا ہونے میں بھی محتاج، مرنے میں بھی محتاج، زندہ رہنے میں بھی محتاج، تو زندگی گزارنے میں بھی محتاج۔ بے شک کس کے؟ جس رب نے پیدا کیا۔ عبادات میں ہم صفر، عبادت کے لیے سب سے بنیادی چیز طہارت ہوتی ہے۔ تفصیل نہیں، میں صرف نام لوں گا، تفصیل کروں تو پورا دین ہے نا، پورا دین تو گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اب بنیادی چیز طہارت۔ ہمارے بزرگ ہیں ادھر، اللہ سلامت رکھے، اگی میں پیر عبدالرؤف شاہ صاحب، اللہ اکبر دامت فیوزہم۔ ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگا اپنا اپنا ذوق ہے، سوچ رہے ہیں علماء، سوچ رہے ہیں، یہ سارے اکابر سوچتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نکمے کار پاکاں راہ کے آسے خود مگیر۔ نیکوں کو اپنی طرح نہ سمجھنا، ان کے کام کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ جی وہی پھول بیڑ ڈبوک اس کو کہتے ہیں، وہ اس بیٹھتی ہے تو اس سے ڈنگ بنتا ہے، اسی پھول پہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ ریشم کا کیڑا وہی پتا کھاتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ ریشم۔ ہرن کھاتی ہے تو اس کے نافے میں مشک اور خوشبو وہی پتا ہے۔ اسی طرح اسی دنیا میں اللہ والے رہتے ہیں اور سب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اندر سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بات اس پہ اور کہ آگے نکلوں، ایک شخص بازار شاید مشکل ہو جائے ان کو سمجھنا نا، آسان کرنے کے لیے، شاہ صاحب خفت ہے، تو ایک شخص بازار جا رہا ہے، اس کے جیب میں پیسے ہیں اور وہ اپنے جوان کڑیا 25 سال کے بیٹے کے لیے شادی کا سہرا اور سوٹ خریدنے جا رہا ہے۔ اسی بازار میں ایبٹ جاتے ہیں، ایبٹ کے مین بازار ہے، کنٹونمنٹ پلازا، پرلٹائی پتہ نہیں کون سا بازار ہے، اسی بازار میں اسی وقت ایک اور شخص بھی جا رہا ہے، اس کے جیب میں بھی پیسے ہیں، لیکن وہ اپنے جوان 25 سال کے بیٹے کی میت کے لیے کفن خریدنے جا رہا ہے۔ سچ بتا، دونوں اندر سے ایک نہیں ہے، دونوں نہیں بول، نہیں، یہ دونوں اندر سے ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں دونوں کی سوچیں ایک ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہاں جی، دونوں کا زاویہ نگاہ ایک ہو سکتا ہے؟ پھر تو اسی بازار میں رہے ہیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے یہ آوازہ کیوں کسا تھا، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ جو رسول ہے روٹی بھی کھاندہ ہے تو بازارہ کو بھی جلدہ ہے۔ یہ تو اعتراض انہوں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اب دیکھ، دونوں میں اسی بازار میں دونوں ہیں، کتنی آسان بات کر کے سمجھائی۔ اللہ مولا روم کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین۔ ایسی مشکل باتوں کو انہوں نے چٹکیوں میں حل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو
شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ بیٹھے تھے تو اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ کہنے لگے یہ موجودہ حالات کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ امت کا استنجا ٹھیک نہیں. کہاں پہ کتنی باریک بینی سے دیکھ رہے، استنجا ٹھیک نہیں. کہا استنجا ٹھیک نہیں. ہم حیران ہوئے. کہا دیکھو شاہ صاحب، استنجا نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی. استنجا ہو تو وضو کر سی، استنجا ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے. وضو کرے گا، وضو نہیں ہوا، اس وضو پر نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے حالات ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے. تو مان لیں کہ ہم عبادات میں صفر ہیں. پھر نماز کی باری آئی تو نماز میں بھی ہم اپنے حالات دیکھ لیں. ڈھانچہ ہمارا ٹھیک نہیں جی، کھڑے ہونے کا انداز دیکھ، ہاتھ باندھنے کا انداز دیکھ، رکوع اور سجدہ دیکھ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی نہیں. اور بذا میں خود ہم خوش ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی. پھر اسی طرح باقی عبادات کا بھی معاملہ ہے. تو عبادات میں اپنی اصلاح کریں گے نا انشاءاللہ. نمبر 2 اخلاقیات. کیا اخلاقیات؟ اخلاق دنیا نے کس کو سمجھا؟ دیا کہ من کرنے کا نام کہیں اخلاق ہے نہیں. اخلاق کا تعلق ظاہر سے ہے ہی نہیں، اخلاق کا تعلق دل سے. ہاں دل درست ہوگا تو پھر اس کے اثرات تم کہہ سکتے ہو کہ آدمی ہر ایک کا لحاظ رکھے، ہر ایک کو اس کا مقام دے. ورنہ علماء نے اخلاق یہ لکھا ہے انک لعلی خلق عظیم کے تحت میں. اس پر پھر کبھی بات کریں گے، تفصیل طلب گفتگو ہے یہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اخلاق سب سے بہترین یہ ہے جو حضور کو کہا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ نبی لے کے آئے اللہ سے اس تمام کو مانے اور اس پر عمل کرے. یہ ہے اخلاق. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. دوسری چیز اخلاق کہا جاتا ہے دل میں تکبر نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، دوسرے کو نیچے کرنے کے پروگرام نہ ہو، ٹانگیں کھینچنے کی پلاننگ نہ ہو. ہم اندر سے سب سے بھرے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. اس دن بھی ایک جگہ تھا تو یہ بات آ گئی حسد پر، صرف بیان تو نہیں، حسد پہ بات آئی تو میں نے کہا بھی ہاں ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایک جنا ہوتا ہے چڑھ دے، ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہوتا نہ چڑھے، اور ٹانگیں کھینچ دے سبھی نیچے، اور یار اس کو سہارا دیتے ہو اوپر چڑھ جاتا ہو، ہاتھ دے کے ہمیں بھی اوپر کھینچ لے. سبحان اللہ. دوسرے کی ٹانگ کیوں کھینچ رہا ہے؟ اور حاسد کا سب سے پہلا اعتراض اللہ پہ ہوتا ہے. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو یہ اللہ پہ اعتراض کرے کی دیتی ہے دولت، اس کے جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. کسی کو حسن دیا ہے یہ اللہ پہ اعتراض کر رہے کیوں دیا ہے تو نے حسن. تو وہ ہمارا خالق ہے یا ہمیں؟ وہ خالق ہے، اللہ خالق ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے جس کو جس قابل سمجھا اسے عطا کر دیا. بے شک. ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہاں کسی سے جلن ہو رہی ہو مکان دیکھ کے، اس کا عہدہ دیکھ کے، اس کی گاڑیاں دیکھ کے، اس کا دنیا میں کوئی عہدہ اور مقام دیکھ کے، تو پھر حسد کا علاج میں بتا دوں بہت آسان. اس کے لیے ہر وقت دعا کرنا شروع کر دو. کتنا آسان علاج، اندر سے جلن ختم ہو جائے گی. اس کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کو اور مقام عطا کر، سبحان اللہ. اور اس کی لوگوں کے سامنے تعریف شروع کر دو. یہ حسد کا علاج ہے. اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی. ایک جگہ ایک دفعہ ایک مدرسہ بنات تھا، وہاں پروگرام ہوا، باہر نکلے تو انہوں نے پہلے گاڑی بھیجی تھی، وہ کہیں چلی گئی تو کہا جی ٹیکسی پہ آپ کو بھیجتے ہیں گھر میں. نے کہا بہت اچھا. وہ ایک ٹیکسی کو روکا گیا، ٹیکسی والا کھڑا ہوا تو وہ ساتھی نے کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے، ان کو شنکیاری پہنچاؤ. ٹیکسی والے نے کہا جی بالکل بالکل حضرت بیٹھ گیا. تعارف ہوا، وہ اور میں چل رہے. چلتے چلتے مجھے کہتے ہیں حضرت، جی آپ حساب کرتے ہوتے ہیں؟ مجھے اپنا نہیں آتا، میں تیرا کیا.
حضرت آپ حساب نہیں کرتے؟ مخن یار ریاضی میں بڑا نالائق تھا، آپ کیسے پی رہے ہیں؟ مخن یار لوگوں سے پوچھ کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر گزری، اچھا چپ ہو گیا، تھوڑے اور آگے گئے، 10 کلومیٹر ہمارا سفر تھا، پھر مجھے کہتے ہیں تویز کرتے ہوتے ہیں؟ یار مجھے تو نہیں آتے۔ چلو جی تجھے کیا جی پی رہو؟ مجھے تو وہ کیسا کہ مجھے پی رہا۔ خیر جی جنہوں بڑا خفا سا ہو گیا، تو میں اس کو کہتا ہاں بالکل حساب کرتا ہوں، کل حساب کراں تو ترتے جادو ہے، تو ترتے یہ ہے تو وہ ہے، تو بڑا خوش ہو جاتا جب وہ پیسے بھی کٹ کے دیتا۔ آج کی جیسے روٹین چل رہی ہے، کل راتی میں حساب کر سان تو راتی ایک چلا کٹ سان تھوڑے ہستے اتنا بانا۔ ہاں جی بس وہ ناراض ہوا، میں نے دل میں بات آئی یار اس کا کم از کم اصلاح تو کر لوں، اس نے پیر سمجھا کس کو؟ میں نے کہا اس کے لیول پہ اتر آیا، میں نے کہا بات سنو برخوردار، کہتے جی، میں نے کہا آپ کا گاؤں کے اندر ہے؟ جی فلاں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا وہاں بڑا اسپتال ہے کوئی؟ کہا نہیں جی۔ میں نے کہا اس میں کوئی بیمار ہو تو کہاں لے جاتے ہو؟ بالخصوص دل کی بیماری ہو جائے، والوں کا مسئلہ ہو، کہا جی بڑے فلاں اسپتال جاتے ہیں، کمپلیکس جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، ہاں جی ہارٹ کے جو بڑے اسپتال ہیں، بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہاں جائیں گے۔ میں نے کہا تمہارے گاؤں میں میڈیکل سٹور ہو جو ہیں؟ جی 2-4 ہیں۔ میں نے کہا تو انہی سے علاج کرا لو۔ کہتے ہیں جی یہ کیا کہہ رہے ہو، تو اسپیشلسٹ کا کام ہے۔ میں نے کہا اسپیشلسٹ کون ہوتا ہے؟ کہتا ہے جو دل کا بڑا ماہر، بڑا تعلیم کر کے آیا ہوتا ہے، اس کے پاس بڑی جی وہ آپریشن بھی کر سکتا ہے۔ یہ اپنے حساب سے اس نے تعریف کی۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا جو میڈیکل سٹور پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا جی وہ تو دوائیاں شوائیاں بیچتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو ہم اپنے الفاظ میں اگر کہیں دوا فروش تو ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہاں بالکل بالکل۔ تو میں نے کہا دنیاوی معاملات میں تو اتنا سیانا ہے، دعا فروش سے تو دل کا علاج نہیں کراتا، بے شک دعا فروش سے تو دل کا علاج نہیں کراتا۔ اس کے لیے ابتباد یا اسلام آباد بڑے اسپتال میں جاتا ہے، بڑی بھاری فیسیں جمع کراتا ہے اور جا کے اپنے دل کا علاج کرواتا ہے۔ تو روح کا جو دل ہوتا ہے یہی دل ہے، اسی کا جب علاج کرانا ہو تو تعویذ فروش سے کرا رہتا ہے۔ بے شک کس سے؟ تعویذ فروش۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے مولا مسیح اللہ جان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہائے ہائے ان کے والد سے ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا بھائی جان۔ بھائی جان بھائی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کسی، تو ان کا بھی لقب مشہور تھا بھائی جان۔ تو ان کے والد صاحب کے پاس کوئی بزرگ کوئی آئے ساتھی جی ہمیں تویز دیں، انہوں نے کہا جاؤ بھائی جان سے لے لو۔ باپ نے بھی کہا بھائی جان سے لے لو۔ ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا جاؤ یار مجھے تویز نہیں آتے۔ کہا نہیں حضرت نے بھیجا ہے۔ خیر جو 3 دفعہ وہ آدمی آتا جاتا رہا، بالآخر اسے دیا اور پھر کہنے لگے افسوس قوم پر کہ سناروں سے انہوں نے لوہاروں کا کام لینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کس سے؟ سنار سے لوہار کا کام لینا شروع کر دیا۔ یہ دل کے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں دل میں تکبر ہے تو کیسے ختم ہوگا، دل میں حسد ہے تو ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا علاج بتایا، حسد ہے کسی سے جلن ہو رہی ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اتنی پیچھے مجھے کہانی دہرانی پڑی۔ دل میں حسد ہے اس کا علاج بہت آسان ہے، مفت میں دے رہا ہوں، کسی خانقاہ کے چکر نہیں لگائے آپ نے، کسی اللہ والے کے قدموں میں نہیں بیٹھے، رگڑے نہیں کھائے، بغیر اس کے بتا رہا ہوں، بغیر پیسے کے۔ وہ کیا علاج؟ جس سے جلن ہو رہی ہے اس کی تعریف شروع کر دے، اس کے سامنے بھی اس کی پیٹھ پیچھے بھی، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر، حسد کی بیماری دل سے نکل جائے گی۔ حسد تو اخلاقیات کا تعلق دل سے،
ایک اور بات کہتے کہتے آگے نکلی، دل سے ہے نا، تو دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف۔ کیا خوف؟ ڈر دے رہے وہاں کم دے رہے وہاں اللہ مار دے کوفتے نہیں۔ تقوی کا عام فام مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو، تو کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو کہ میں یہ کام کروں اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، بہت اچھی طرح، بخاری شریف پڑھنے جب حضرت شیخ کے سامنے بیٹھے، اساتذہ کچھ نصائح کرتے ہیں نا، تو پہلے دن ہمیں جو نصائح کی ان میں ایک بڑی زبردست بات کہی، آج بھی نقش کل حجر ہو گئی۔ کہنے لگے میرے عزیزو، تم سمجھتے ہو بڑے بڑے گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، شرک کریں گے، بدعات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ فرمانے لگے تم اپنے بھائی کی، دوسرے طالب علم بھائی کی، مسلمان بھائی کے جوتے اس کی اجازت کے بغیر پہن کر چلے جاؤ، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی۔ یہ جہنم میں جانے کے لیے، اس کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ بھائی کا جوتا اس کی اجازت کے بغیر پہن کر چلا جانا، اس سے بڑی بد اخلاقی بھی کوئی نہیں۔ یہ بد اخلاقی ہے۔ تو اس لیے دوسرا اخلاقیات میں اپنے آپ کو کیا کریں؟ ایک بات باہر بھی آواز جا رہی ہے، اور اگر مستورات سن رہی ہوں تو ایک بات مردوں عورتوں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ بن اسحاق قاضی تھے، جج تھے، ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ تھا ایک عورت نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ میرے اپنے خاوند کے ذمہ 500 دینار اشرفی خالص سونے کے حق مار واجب الادا ہے، اور خاوند مہر کی اس رقم کا منکر تھا۔ اب عورت کا وکیل کھڑا ہوا اور جج سے کہا جج صاحب اجازت ہو، قاضی صاحب آج کل جج کہتے ہیں، تو جج صاحب، چیف جسٹس صاحب اجازت ہو تو میں اپنی موکلہ کے دعوے کی سچائی کے لیے گواہ پیش کروں۔ تو جج نے کہا بالکل اجازت ہے، کھڑے ہو جائیں۔ گواہ کھڑا ہو، گواہی دے۔ گواہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں گواہی دوں گا ایک شرط پر۔ کہا کیا شرط؟ کہا شرط یہ ہے کہ وہ عورت نقاب پوش تھی، پردے میں تھی، یہ عورت اپنا چہرہ ننگا کر کے اپنا چہرہ مجھے دکھائے گی۔ اب عورت چہرہ ننگا کرنے کے لیے تیار ہوئی، اور وہ گواہ چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہوا۔ خاوند بھی اسی عدالت میں بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کی غیرت جوش میں آ گئی۔ کبھی کبھی میں کہیں غیرت پوچھ لیتا ہوں، آج کل غیرت نام بہت لیتے ہیں، یارہ بتا کون سی غیرت محمود ہے اور کون سی غیرت مذموم ہے، یعنی کون سی غیرت اللہ کو پسند ہے اور کون سی غیرت اللہ کو پسند ہے۔ جو اللہ کو نہیں پسند وہاں ہم غیرت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو پسند ہے وہاں ہم بھیگی بلی ہو جاتے ہیں۔ سن، خامد اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا جی جج صاحب میں اپنی بیوی کے دعوے کا اقرار کرتا ہوں، میرے بیوی کے میرے ذمہ 500 دینار خالص اشرفی سونے کے حق مار میں واجب الادا ہے، اس شرط پر کہ میری بیوی کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی۔ بیوی بھی بیوی تھی، اج کلالیاں تھا نا، شکر کر دیا ننگے ہونا تھا، بیوی تھی۔ اور یاد رکھنا، خاوند کسی مرد کی غیرت کو جانچنا ہو نا تو ان کی عورتوں کا لباس دیکھ لیا کرو، پتہ چل جائے گا کتنے غیرتی ہیں۔ مرد کی غیرت کا پیمانہ اور تھرمامیٹر کیا ہے؟ وہ عورت کا لباس ہے، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی بچی کیسا لباس پہنتی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ حضرت صاحب کتنے غیرت مند ہیں۔
بندوقاں چاہ کے لوگ 6-10 قتل کر چھوڑ تریمت ننگی پھر دی ہوا کوئی غیرت نہیں، اس کو غیرت نہیں کہا جاتا۔ اللہ اکبر۔ خیر یہاں تک یہ بات ہوئی، قصہ تو پورا ہو گیا۔ اب جج نے وہ لکھنے والے سے کہا، رائٹر کے مورد منشی لکھنے والا، اس سے کہا لکھ لو اس واقعے کو حسن اخلاق کے بہترین کارناموں میں۔ ثابت ہوا عورت کا چہرہ ننگا کر کے باہر نکلنا اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی نہیں، بے شک اور چہرہ ڈانپ دینا غیر محرم سے اس سے بڑا اخلاق کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بتا مجھے آج اخلاق کا نام بد اخلاقی ہے کہ نہیں؟ اور بد اخلاقی کا نام کیا ہے؟ اخلاق رکھ دی۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ چل 7 شعر بھی لے کے چلوں۔ تبغی النجات ولم تسلک طریقتها، نجات آپ بھی چاہتے ہیں، نجات میں بھی چاہتا ہوں، لیکن نجات کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نجات کا راستہ تو اللہ نے بتایا ہے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ راستہ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، ان کا راستہ اپناتے ہیں جن کے راستے پر مسجد میں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ او جی 12 میچ خراب ہوں دے ایسا دا، یہ رات میرے من المواہب ہے، بس رات آئی بات تو میں نے کہا دنیا کہتی ہے میچ، او جی کافروں دے سامنے آ میچ، کافروں کے سامنے آ میچ ہمارا خراب ہو رہا۔ میں نے ان سے پوچھا میچ کس کو آتے نا؟ مجھے تو انگریزی نہیں آتی، بچو ایک بولے وہ ویلیو مخے بھی تو انگریزی ہے، پھر ایک بولے حیثیت، کیا یہی ہوتی ہے میچ؟ میچ اسی کو آتے حیثیت کو آتے۔ وہ جی کافران دے سامنے ہستی مہا کافر یہودی، باہر دنیا میں ہماری حیثیت خراب ہو رہی ہے ان کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا فیصلہ کر مسلمان، تیرے ہاتھ میں، دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لے۔ مسجد میں آ کے کہتے ہو اب اپنی حیثیت ان سے منوانا چاہتے ہو جن کی حیثیت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، ان کی اپنی حیثیت کچھ ہے کچھ بھی نہیں۔ نماز میں جب پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ مغضوب کون ہے؟ یہودی۔ ضالین کون ہے؟ عیسائی۔ یہاں تو کہتا ہے یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا ہے، صفر لوگ ہیں، یہ تیرے مغضوب، تیرا غصہ ان پر اتر رہا ہے ہر وقت، یہ تو راستوں سے گمراہ ہو گئے، باہر مجھے پٹیاں پڑھا رہا ہے، او جی کافراں گیا میچ خراب ہوں دے کہہ سکے ہمیں۔ تو فیصلہ کر مسلمان، تیری مسجد کی بات ٹھیک ہے، تیرے باہر کی بات ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک فیصلہ کر۔ اگر باہر کی ٹھیک ہے تو مسجد والی غلط ہے، اور اگر مسجد والی ٹھیک ہے تو پھر باہر والی بات غلط ہے۔ فیصلہ کرے، دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یا ہم نے امیج اللہ رسول کی نگاہ میں بنانا ہے، نہ کہ یہودیوں کے آگے، نہ کہ عیسائیوں کے آگے۔ ان کے سامنے تو تیرے نبی کا امیج نہیں ہے، تو اپنا بنا رہا۔ عیسائیوں کے سامنے اوپرا کمینہ ایک فرانس کا، یہ اپنی حیثیت کا پتہ ہے، چلو آئیے تو روکتا نہیں، وہ اپنا اس کا پتہ ہے تم کو، وہ کیش ہے مکرونی، کیش ہے مکرونی، وہ مکرونی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی اپنی حیثیت کا تمہیں پتہ ہے۔ یہ 14-15 سال کا تھا تو سکول میں اپنی ماں کی عمر کی ٹیچر کے ساتھ اس کے تلقات دے، اب اسے ہن دے ہو نا تلقات، تشریح دی ضرورت نہیں۔ جس کے بچپن زنا میں گزرا آج تک زانی ہے جو، وہ ہمیں امیج بتا رہے ہیں، اس کے سامنے علی جی ہستی حیثیت خراب ہوتی ہے۔ زانیوں کے سامنے تم حیثیت بناؤ، ہم زانیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے وہ ہمارے نبی کی توہین کرے جیسی کافراں گیا اپنی عزت بناوا۔ کافر کے سامنے عزت اگر میری ہے تو اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں خلل ہے۔ کافر میرا دشمن ہو نا، دوست نہیں بننا چاہیے۔ کافر اگر میرا دشمن ہے تو اس کا مطلب ہے میرا ایمان۔ اسی لیے کہ اللہ والے نے بڑی آسان ترتیب بتائی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون حق پر ہیں، آج پوچھتے ہیں نا حق تے کڑے،
تو کافروں کے تیروں کا رخ دیکھ لے. جدھر کافر کا تیر جا کے جس کو لگ رہا ہے سمجھ جا وہ حق والے. بے شک. اس لیے کہ کافر حق والوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کون حق والے کون باطل والے. تو خیر بات سے بات نکلی. تبغ النجاة ولم تسلک طریقتها ان السفینۃ لا تجری علی یبسی. بے شک کشتی جو ہے وہ خشکیوں پہ نہیں چلا کرتی. چلتی ہے. اسا ساریوں کو ارمان ہے ہائے نیکو جلا سدھے راہ چلا لیکن ارمان سکا ارمان نوے. سکا ارمان کرنے سے بات نہیں بنے گی. ان السفینۃ لا تجری علی یبسی رکوبک الناش ینسی کالرکوب بالا. جس دن میری تیری میت اٹھائی جائے گی مرنا گالتے نہیں نا مینا بھی نہیں تانا بھی نہیں مرسا نہ مرسا پیدا جیوں یا مرسا ایک دن جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں اللہ کیا مقرر ہے. پتہ نہیں آج کا سورج غروب ہوتا دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. کل کا سورج نکلنا ہمیں دیکھنا نصیب ہے کہ نہیں ہے. اتنی لمبی آرزویں نہ باندھ اتنی لمبیاں نہ باندھ. بس کل کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے رکوبک الناش ینسی کالرکوب بالا ما کنت تعمل ما کنت ترکب من بغل ومن فراسی. پتہ چل جائے گا کہ تو گدھے کا سوار تھا یا گھوڑے کا. علماء اجازت دیں تو ذرا جدید معنی کراں. کیڑا معنی جدید. تو مولوی عبدالواحد کی گل یاد آئی اللہ جزائے خیر دے. مولوی عبدالواحد قریشی ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کر لیا او جی نواں دور آگے ٹیکنالوجی دا دور ہے تو یہ ہے تو وہ ہے جدید دور ہے تو تجھے پرانیاں گلاں کر دیں. مولوی عبدالواحد آخر جی بہت اچھا جدید دور ہے. ہاں جی جدید دور ہے. کہا بہت اچھا جدو تو مرے نا تو کو غسل واشنگ مشینہ میں دے سان. جدید ٹیکنالوجی دا دور ہے نا. جب تو مر گیا تو پھر مجھونا خاصا غصہ ہوا کہ او جی تسی کہا تم اپنے سوال پہ غور نہیں کرتے تم ہم سے سوال کیا کر رہے. تو میں نے کہا مولوی صاحب کو ذرا کہ اس میں اور اضافہ کرنا چاہیے تھا. وہ اضافہ کیا کہ جب قرآن آ رہا تھا نا تو اس وقت مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے قالوا اساطیر یہی آسان. تو مشرکین مکہ بھی تو اس کو پرانے قصے کہانیاں کہتے تھے. آج کا جدید پڑھا لکھا اگر اس کو قصے کہانیاں کہتا ہے پرانی بات کہتا ہے تو بتا اس مشرک میں اور اس میں فرق کیا ہے. کوئی فرق نہیں. او کہے پرانے قصے کہانیاں تو ہم کہے بڑے رامیاں سے ہو. جدید دور دا کوئی ہے پرانے قصے کہانیاں دسی اس کو سلوٹ مار دیں. کیوں؟ میں نے اسی لیے کہا دورنگی نہیں ہوگی. یا کرنگ ہو سیدھا مسلمان ہوئے یا سیدھا سٹیٹ فارورڈ کافر ہوئے. سبحان اللہ. دنیا تے بنے نا منافق کا نہ یہ جہان ناگلا جہان. منافق کیوں بنے آدمی؟ منافق کا نہ یہ جہان نہ وہ جہان. یا سیدھا مومن یا سیدھا کافر. امام مہدی جب آئیں گے یہی ہوگا. یہ منافقہ والا ٹولہ بھی جو ختم ہو جائے گا. یا پکے مسلمان ہوں گے یا پکے کافر. اور یاد رکھنا آنے والے حالات سخت آ رہے ہیں. میں تو کو نا تھا مجھے اچھے آ رہے ہیں. اب ایمان کے امتحانوں کے دن آ رہے ہیں. چاروں طرف سے ہم نرغے میں ہیں اور دیکھو کیسے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں گے کیسے بچنا ہے اس کی فکر کرو. اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے. تو جدید معنی پتہ لگ جائے گا. ایک سے لائی 10 وارہ سے V8 10 وارہ سے جی اس وقت پتہ چل جائے گا یوم القیامت لا مال ولا ولد. یاد رکھنا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اولاد زیادہ تو زیادہ ہو جی کھڑو جلدی کرو جی لیٹ نہیں کر دیں ہوندی جنازے کو. مر گیا نا تو پھر کیا ہوتے ہوتا ہے علی علی جلدی جلدی جنازہ پڑھو. بہت اچھی بات ہے. اجنی یار رکھ چھوڑ رات تھوڑا پی ہے ساری زندگی تڑ چکے حلال حرام اکٹھا. ان کو سمجھ دو بچ میں ماردا. ہاں جی حلال حرام اکٹھا کی تے پیا ہوئے کرات تے پھر کیا اسی نو جی مو کو ڈر لگ دے مردیاں کو لو کھڑو کھڑو تریمتی کو آؤ ساری زندگی تو کوئی عاشی کرا لی اس جنے ایک رات اس بیڑا تے چھوڑ دینا. چھوڑ دیئے نو تو خوف آن دے کو
یہ سب کچھ ہونے والا ہے. بے شک اولاد بھی، رشتہ دار بھی، برادری بھی سارے، بلکہ جنازے ہی میں باتیں بدل جاتی ہیں. باتیں بدلتی ہیں نہیں بدلتی؟ تو اسی سن سو تو یہ حاجی صاحب آوازیں ماشاءاللہ انہیں بڑیاں مسجدیں بنائیاں، مدرسے میں دیتا، فلانا کم خیری دا کیتا. نہیں آتے اس کی اتنی فیکٹریاں سی، یہ بول ہوتا ہے ختم. اس نے اتنے کرو، اتنا بڑا افسر نہیں، وہ باتیں ختم. کوئی نیکی کی ہوئی ہے تو لوگ آتے نہیں سے فلانا کام اچھا کیتا، اللہ تک زمین میں دبیا بھی نہیں. لوگوں کی زبانیں بدل گئی. زمین کے نیچے کی کرنسی کچھ اور ہے، وہ یہاں اوپر والی کرنسی نہیں چلے گی. اب وہاں زمین کے نیچے اب نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا. حرام جڑا کھوا لیا تو اس کا حساب عیاشی پچھو اولاد کر سی، حساب حضرت نہیں دے سین. جی کہ کران جنکانس تے کرنا مجھاریاں گلن کرنا جو گے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. ہائے ہائے یوم القیامت لا مال ولا ولد وزمت القبر تنسی لیلت الروسی. اور جب قبر میں ڈالا جائے گا تو اس وقت شادی کی پہلی رات بھول جائے گا. سنگیاں نل ذرا ڈرنکنگ کرنا کو گے دا ڈرنکنگ سے آنا دے انگریزی میں نہ کہنا کو خفن ہو گئے. ہاں جی ذرا ڈرنک کرا مانا ذرا سنگیاں نل. اے شادی کی پہلی رات بھول جائے گا. اے نشے مشے ہر شے اتر جائے گی. آج کوئی نشہ مشا کچھ بھی نہیں. اگر کچھ نیکی کی ہے تو کام آئے گی. او یار دو سارے گئے جو گمراہ کیا کرتے دو رہاں جڑیاں چھوڑو مارا دھم نہ رہے غم. او سنگی کر گئے. آج کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. آج تنے تنائے اللہ کے فرشتے. اب سوال و جواب ہو رہے ہیں. یہ وقت آنے والا ہے آپ پہ بھی مجھ پہ بھی ہر ایک پہ آنے والا ہے. یہ نہیں کہ دین ذرا مڑے آستے اور آستے، یہ دین پہ بھی بات کرتا ہوں. خیر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا مَالٌ وَلَا وَلَدٌ وَزَمَّةُ الْقَبْرِ تُنْسِي لَيْلَةِ النُّرُسِ. شادی کی پہلی رات بھول جائے گا. ایسا سخت دن آنے والا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے ہوش میں آ جائیں. اس وقت میں آنے سے پہلے ہوش میں آنے نا انشاءاللہ. تو میں نے کہا دوسرا کام اخلاقیات. نمبر 3 معاشرت، رہن سہن. بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے. اج گل کیا رہنے اللہ کی پناہ جی. سورے ملخت جلسی ہستا کھیڑتا سنگیاں نال یاراں نال تو گیا ٹباد مچھیاں کھانا کو سیف اللہ دیاں کڑے دی. ہاں جی مچھیاں کا تو استقبال آتا ہے کڑا ہے نا. مجھے بھی بہت ساتھی کو بھی کہتے ہوتے نو جی حضرت آؤ جی تو میں تو صرف مچھیاں کھانا ہوں جناب میں چلا اتنا فرید اللہ مچھلیاں میں پاگلا. ایک شاگرد منتا ہے استاد جی حضرت تو کو مرد زبردست ہوندی ہے کھوالدہ مغنہ بیرا. میں اتنا پاگل نہیں، صرف ٹیڑا ہستے تو جلاب ٹبادہ کو صرف مچھیاں کھانا یہ کوئی کام ہے. شکر الحمدللہ ایسے لوگوں کے قدموں میں بیٹھے جنہوں نے کھانا پینا لی کانی ہستے دماغہ میں جو کٹ چھڑی. ہم نے کھانے کو کبھی کام سمجھا ہی نہیں. کھانا پینا کو کام نہیں. جب نہیں جتھے روزی ہوئی ملسی بڑی روزی ہے دنیا دی کوئی طاقت نہیں ہے. ایک دفعہ کی آپ کو اللہ اکبر. وہ ایک پروگرام ہی تھا بیان ہوا تو وہ ساتھی بڑا اللہ جزائے خیر دے خوش رکھے بڑا تیز ہے نا. اس نے فون کیا استاد جی مخے جی تسی سنے فلانی جائی آئے دے مخیاں تو فلانی راہ تو آئیاں گزر تو راہ بے مچھیاں گزر دیں اگر تسی مچھی دی دعوت قبول کرو مچال گزر دیں اگر تو کہہ رہا ہے نا. میں تو کو تھا بھی نہ بالدہ میں سپیشل گھر لے کے آتا ہوں چاچے کا گھر ہے وہاں بیٹھ کے کھائیں. میں نے کہا بہت اچھا آگئے. خیر اس کے گھر پہنچے. ویسے بھی کھڑا ہونا تھا مغرب کا وقت تھا نماز پڑھنی. نماز پڑھی نماز پڑھ کے بیٹھے مچھلی لائی چفڑی ہوئی دی پاپلیٹ. یہ اسی نے مجھے نام بتایا کہ پاپلیٹ ہے جی بڑا اچھا ایک کراچی بھی چوا دی. اس نے کہا یہ کراچی سے آتی ہے تو اس کی سوچ ہم کچھ اور ہوندی ہے نا اپنی سوچ ہے. میرے ساتھ ساتھی ادھر موجود ہے آیا ہے ساتھ بھی تھا. میں نے کہا دیکھو اس
روزی کے لیے ہم مارے مارے پھرتے. یہ دیکھ کہاں تھی؟ کراچی کے سمندر میں. اسی کتے بیٹھے دیا ضلع مانسرے. کتے ضلع مانسرے کا ایک علاقہ تھا, وہاں ہیں. روزی ہماری تھی, کراچی کے سمندر میں گھوم رہی تھی, پتہ نہیں کڑے مچھیرے پکڑی, کس مارکیٹ میں بکی, کہاں کہاں سے ہو کے یہاں آئی, اور یہاں دکاندار نے اسے پکایا, پھر آج ہمارے سامنے سجایا. یہ میری روزی تھی نا, کراچی کے سمندر سے اللہ نے یہاں تک اسے پہنچا دیا. میں نے محنت کی, میں گیا ہوں جال میں نے پھینکا, میری روزی تھی. اس لیے روزی کے لیے کسی کی ٹانگیں نہ کھینچا کر. وہ جی فلانے سے ہماری روزی بند کر چلی, سوال ہی نہیں پیدا ہوا. ایسا کوئی تکڑا پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ نے میری روزی لکھ دی اور کوئی آ کر اس کو بند کر چھوڑے. ہے کوئی ایجا؟ سچ بتا. یہ جو آج کل بندش مجھے خدا کے لیے کوئی سمجھا دے. اللہ مجھے دینا چاہتا ہے, اللہ سے طاقتور کوئی ہے جو اس کو روک دے؟ نہیں. اور اللہ مجھے نہیں دینا چاہتا, ساری دنیا مل کے مجھے دے سکتی ہے. تیز ہستے اپنا ایمان خراب نہ کر. روزی اگر کراچی کے سمندر میں بھی ہے, اللہ وہ میرے دسترخوان پہ پہنچائے گا. میرا ایمان ہے. کیسے آئے گی یہ میرا کام نہیں, اگر میرے رب نے لکھی ہے تو پہنچانا بھی اس رب کا کام ہے. جیسے حقیر قطرے آب میں اس نے کاریگری کر کے میری دیکھنے والی آنکھیں بنا دی ہیں, سننے والے کان بنا دیے ہیں, بولنے والی زبان دے دیے, پکڑنے والے ہاتھ دے دیے ہیں, دھڑکنے والا دل دے دیا ہے, سوچنے والا دماغ دے دیا ہے, فلٹروں کی صورت میں گردے دے دیے ہیں. وہی رب اس کے پہنچانے کا انتظام بھی کرے گا. ماں کے پیٹ میں یہ سارا کچھ بنیا تھا, کڑے ڈاکٹر پڑھایا اسی. اپنے ایمان خراب نہ کریں, ایمان خراب نہ کرنا. اللہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں, اللہ کرے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ نہ کرے تو کوئی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زیدی جا چنی بے غور باشی. وہ تو بعد میں جو بات کہہ رہا تھا, یاران دوستان نل گئے فرید اللہ مچی تے کار تریمت بیٹھی دیئے بچاری. یہ معاشرت ہے. یہ ہوتا وہ انتظارہ بھی ہے سرتاج نہیں آسن کونا سی مڑا استاد تو ہے نا. وہ ماں پہ چھوڑ کے آئی ہے, پین پرا چھوڑ کے آئی ہے, سب رشتے توڑ کے آ گئی ہے تیرے پاس. تیرے ایک بول کی لاج رکھی ہے, خدا یہ قبول ہے تو آ رہی اٹھ کے. اب بیٹی ہے یار انہیں دوستان یاران نلودرین, اے بیٹی انتظار کر رہی ہے, چور دی بھی ہے, نیندر بھی آئی, لیکن سرتاج نال روٹی کھاساں. سرتاج تو جس نے اندر پڑھ دیا باہر دے بڑے آسے کھیڑے آہا, تو دروازے تو اندر پڑھے تو متھے تو 12 بج گئے. یہ ہستی معاشرت, بہت باتیں کرنے کی. اندر بڑھیا تو متھے تے تو مڑے رنگا کوئی مولوی ہویا تھا بھی تسبیح آ گئی تھی. جنید بغدادی صاحب آ رہے ہیں, تبلیغی ہویا تھا تسبیح, مولوی ہویا تسبیح, تو باقی عام آدمی ہوئے تو مت. سرتاج روٹی کھاسو 6 واری گرم کیتی ہے, ٹھنڈی ہوئی ہے تو سن کھانی ہے نہیں, تو اس تے انتظارہ بے پوکی بیٹی جل برہی دفعہ ہے بڑا. تو معاشرت اچھی ہوتی تو فرید اللہ مچھلی پہ گیا ہے تو نال اس کو فون کر کے جو لے آن کہ میں جلتا ہوں, تو آندے ویلے تھوڑی جی مچھی پیک کر کے کہنا میں آن تک کہ موت آن دیا سیکھنا دین سیکھ, تھوڑی جی نال پیک کر کے لے آتا, اسے کھلا دیتا, اس کا دل خوش ہو جاتا, اللہ راضی ہو جاتا. میاں بیوی جب ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اللہ آسمانوں سے عرشوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں. دونوں کو دیکھ کے اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں کیا مطلب؟ اللہ راضی ہوتے ہیں. تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس گھر میں کوئی وبا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اے وباما صاحب اندر پڑھنا نہ لو تڑی فلانی دیئے کراوے اندر پڑھنا دا طریقہ تے آسا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی ہے یا نہیں؟ تھوڑا طریقہ کیا ہو گیا سورہ نور پڑھنا تو آپا کو بھی پڑھا لی دی ہو گیا, ترمتی کو بھی پڑھا لی دی ہو گیا, پھر پتہ ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ. طریقہ تو یہ تھا اندر جانے کا.
تو میں ٹوکا ٹوکے کی شے اسی باندھا ہوا تو سورہ نور پڑھا تو ترمتی کو بھی پڑھانا اللہ اکبر تو اندر جاتے ہی تھوڑی مودی کیتی ہے تو اس کا رات رحمت آندھی ہے تو اندر جاتے ہوئے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرشتے آمین کہہ دیں گے اللہ کی طرف سے سلامتی بھی آ جائے رحمت بھی آ جائے برکت بھی آ جائے جس گھر میں 3 چیزیں اتریں اس کا ارادہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے معاشرت میں بھی ہم صفر اور چوتھی چیز معاملات آدمی پہچانا جاتا ہے معاملات سے نمازن اللہ ایمان کا پتہ معاملے سے لگتا ہے معاملہ کیا ہے آپ کی تجارت زمینداری ملازمت یہ سب معاملات یہ کیا ہے حضرت مفتی حسن صاحب نے کچھ کتابیں مجھے بھیجی اللہ ان کو جزائے خیر دے محبت کرتے ہیں تو چومتے ہیں جب بھی ملتا ہوں نا تو انہوں نے کچھ شاگرد کے ہاتھ مجھے کچھ کتابیں ان کے ملفوظات میں سے ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا لاہور والے دامت فیوز ہوں تو ان میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے ضیاء الحق کے کوئی قریبی عزیزوں میں سے ایک تھا کہتے چبرجی میں سامنے واپڈا کے دفتر میں ہوتا تھا تو وہ جنے دا پتا 8 بجے حاضری ہوتی تو وہ 7:30 دفتر میں پہنچا تھا شدید گرمی ہوتی نہ لائٹ جلاتا تھا نہ پنکھا چلاتا تھا اس سے پوچھا گیا میاں یہ کیا تم بیٹھے ہوئے پسینے پسینہ ہو سائیکل پہ آتا تو اس نے کہا نہیں میرا وقت شروع ہوگا چونکہ یہ سرکار کا ہے وقت میری ڈیوٹی کا 8 بجے شروع ہوگا تو میں اس وقت چلاؤں گا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ایسے لوگ بھی ہیں ان سرکاریوں میں بھی ہوتے ہیں ایسے اللہ والے آدمی حیران رہ جاتے ہیں تو اتنی احتیاط آج کل تو عمومی یہ ہے کہ سرکار کا مال پیودہ مال سمجھتے ہیں تو پیودہ نہیں وہ پوری قوم کا سرکاری کون ہوتا ہے آسان ہے یہ سرکار میں جتنا ہوتا ہے یہ سرکاری لوگوں کو جو تنہائیں ملتی ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں استے نوکر ہو جو نہیں آکڑے ہو نا نوکر ہو استے نوکر نہیں وہ ایک دفعہ کی بات یاد آئی یہ پتہ نہیں کہ یاد آنے ہے چکوال کے ایک علاقے میں تھا تو بیان کے بعد ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو بیان کے بعد جب بیٹھے تو ایک نوجوان سا لڑکا تھا بڑا عاجز سا تو وہ ہم سین میں بڑا حجرہ سا ہے اس کے سین میں بیٹھے اسی طرح سردیوں کا موسم ہے ہمارے سامنے میز پہ کھانا رکھا وہ ایک چوکی پہ ادھر بیٹھے ایسے عاجز ہو کے تو میں نے اس سے کہا برخوردار آپ بھی آ جائیے کھانا تو ہے ساتھ کھاتے نہیں حضرت آپ کھائیں بس بڑی مہربانی آپ کھائیں میں نے اس سے پوچھا نام کیا ہے یہ ہے جی میں نے کہا کیا کرتے ہیں آخر جی بس کچھ نہیں جی میں نے کہا کوئی جھاب شاب کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی جملہ سن کیا کہہ رہا کہتے ہیں حضرت اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کیا مانگا تھا اللہ نے پوری کی ہے میں نے کہا کیا دعا مانگی تھی کہتے ہیں میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ نوکری نہ نوکر دیں کیسے دیں نوکری نہ نوکر دیں میں نے کہا اچھا بس یہ حجرہ یہ اللہ کا مال ہے جی اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہوا ہے عاجزی دیکھ وہ اتنا بڑا حجرہ 7 پیسوں کا باڑا اس کے ساتھ زمین حد نگاہ تک فصل اس میں لگا ہوا جی بس یہ اللہ دا دیتے دے جی بس تک یہ عاجزی بھی ایسا از دیتے 6 مرلے جہاں دیا اس تے نخرے کھوتا نہیں چاہتے 6 مرلے آنے دا نخرہ کھوتا چاہتے جی بڑی شیخ ہے جی اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے تو بات سے بات نکل گئی معاملات میں ہم صفر ہیں مان لیں تو معاملات میں اپنی اصلاح میں نے کہا تھا 4 عقیدے کے بعد 4 چیزوں میں اپنی اصلاح ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اور آگے جا دوسرا کام کیا کریں گے اس سے پہلے یہ آیت سمجھ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ کس میں اسلام میں پورے کیا مطلب ظاہر اور باطن سے جسم اور روح سے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تب بات بنے گی اے نہیں زبان سے ہم کچھ کہیں اور عمل ہمارا کچھ ہو
زبان سے ہم کچھ کہتے رہیں، زبان سے توحید کا پرچار ہو، عمل میں ہم شرک کے مرتکب ہوں، زبان سے سنت کی باتیں ہوں، عمل میں بدعات کی طرف جا رہے ہوں۔ اللہ میرے آپ کے حال پر رحم کرے۔ اس یا ایھا الذین آمنوا پر بھی بات تھی، لیکن پھر انشاءاللہ آپ کے قریب بھی 26 کو میں آؤں گا۔ کھڑیالہ کی ہے کھٹیالہ جی کچھ جا ہے، بہرحال ادھر ایک پروگرام ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو بات سے بات نکل گئی، چوتھی چیز کیا بیان کی؟ معاملات۔ ہاں، اور اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر بعض محدثین نے فرمایا یہ حدیث مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ سلمن قطعک، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑے، اور کیا کر؟ واعف عمن، معاف اس کو کر جو تجھ پر ظلم کرے۔ تو جڑا من نہ لاچا ہے میں اس کو کیا تھا ظاہر ہے بھی لاچا ہی ہونے۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اچھائی اس کے ساتھ کر جو تیرے ساتھ برائی کرے۔ آج کل عجیب حالات ہیں، رشتہ داری تروڑ چھڑی کی، اور جی گیا سندروازے تے ٹک ٹک کی تا اندروں پوچھئے کون؟ تو دوڑتا اپنے کار آ رہے ہیں، ایک دو ترے چلے، ہاں میں گیا سندرے مغبیو دے کرا کو تھا، میں دروازے تے ٹک ٹک کو پوچھتے ہیں کون؟ اور میں کون ہو گیا؟ اس وجہ سے طلاق دے دی، رشتہ داری توڑ دی۔ اور ہمیں گیا سمڑ پیچھے تکیہ نہیں رکھیا، تکیہ نہیں رکھیا، پیرا منگ چھڑے ہیں نا مڑی لکھا بے طرح دے تکیہ نہیں۔ یہ طلاق کی کوئی وجہ ہے؟ سچ بتا، تو نے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر اس وجہ سے جانا چھوڑا ہے کہ وہاں 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے؟ میں نہیں جاتا۔ نہیں، جن باتوں کی وجہ سے رشتہ داری چھوڑنی تھی ہم نے نہ چھوڑی، جن کی وجہ سے نہیں چھوڑنی تھی ہم نے وہ مڑی بیماری بھی نہیں آیا تو بھی نہیں، دونوں میں فرق کیا پھر؟ او جی مڑی موتو تو نہیں آیا میں بھی نہیں چلتا، تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق ہے؟ تو آپا کو اچھا ثابت کا وہ نہیں آیا تو جلنا تو کمال تب ہوگا، وہ نہیں آیا تو بھی نہ گیا تو دونوں برابر ہو گئے، تعریف کے قابل تو ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے۔ تو یہ معلوم کر لو کہاں قطع تعلقی جائز ہے اور کہاں۔ یہ علماء اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے پوچھو کس سے رشتہ داری توڑنی جائز ہے اور کس سے نہیں۔ اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے۔ میں نے کہا تھا اپنی اصلاح ایک کام، عقیدے کے بعد 4 چیزوں میں، اس کے بعد دوسرا کام رجوع اللہ، ایک محنت ہم کریں گے، دوسرا اللہ کی طرف رجوع۔ آج اس کی ضرورت ہے، توبہ تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ من حیث القوم ہم سب کو، اب پرندہ 2 پروں سے اڑتا ہے، پرندے کے پر کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک ہی کو کب چھوڑا اڑ دے؟ تو اسی طرح ہمیں 2 پر چاہیے، ایک اپنی اصلاح کی محنت ہم خود کریں گے، ایک پر لگ گیا، دوسرا اللہ کے سامنے عاجزی کریں گے، یا اللہ ہمارے اختیار میں جو تھا ہم نے محنت کر لی، دوسرا پر واللہ کی طرف رجوع کا لگ جائے گا، پرواز نصیب ہو جائے گی، اللہ بلندیاں عطا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کریں گے۔ چلتے چلتے اس پر ایک بات، ایک جگہ میں نے پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ، چلتے چلتے عرض کر کے بات ختم کروں۔ کہتے ہیں وہ رات کو چکر لگاتے تھے تو دیکھا تو ایک نوجوان شراب کی بوتل بغل میں رکھے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت کی نگاہ پڑی، الیک سے لیک ہوا کہ اوئے، اس کی بھی نگاہ پڑی تو ڈر گیا۔ کہا کدھر گئے تھے؟ جی فلان جگہ گیا تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ حضرت عمر تو چھوڑنے والے نہیں تھے، کہا بغل میں کیا ہے؟ کہا یہ جی، تو ایک دم رجوع کیا اللہ کی طرف۔ یا اللہ ہوتے 3 سیکنڈ نہیں لگ دے کہ نیٹ ورک ہے یا نہیں، تھوڑا کالر جس کو کی ہے موجود ہے نہیں، وہاں سیکنڈوں میں بات بن جاتی ہے۔ ادھر نیت کر، ادھر معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ ادھر نیت کی، یا اللہ آج حضرت عمر کے کوڑے سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں۔ بس اللہ نے پھر جب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، تو جو میرے طرف جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راستے اللہ کہتے ہیں میں خود بتاتا ہوں ان کو کہ کیسے چلنا ہے، تو راستہ اللہ نے خود سدھا دیا، سمجھا دیا۔ اس کے منہ سے ایک دم نکلا حضرت یہ سرکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سرکہ۔ حضرت عمر نے کہا کڑو باہر، دیکھاؤں باہر جو بوتل نکال کے جو چیک کیا، لیبارٹری چیکنگ،
تو واقعی سرقہ تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے تقدیر کے فیصلے بدل کے رکھیں۔ سبحان اللہ، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت کو وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی، اس پر بھی باتیں بہت ساری ہیں لیکن اس طرف جاتا نہیں۔ زیدی جا چنی بے غور باشی، دین سے میں اور آپے سے بے غم اور بے غور ہو گئے، مگر دیندار اندر گور باشی، شاید کہ قبر میں جا کے دیندار بنیں گے۔ پسے مردن چدر سجی رسیدی، اللہ حفاظت فرمائے مرنے کے بعد اگر ہم جہنم میں چلے گئے، اللہ محفوظ رکھے، نفور از معصیت وز جور باشی، اس وقت ہمیں گناہوں سے نفرت ہوئی تو کس کام کی؟ پھر ہم نفرت کریں گے ظلم سے اور گناہوں سے، اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا آپ سارا مجمع عہد کرے، آج کے بعد نماز کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تفصیل پہلے بتا گیا، پچھلی رہتی ہے ان کی قضا کر لو۔ دوسری بات، گانا باجا تبلا سرنگی بند، گانا باجا تبلا سرنگی بند رہے انشاءاللہ۔ جانے سے حضور نے فرمایا آدمی منافق ہوتا ہے۔ میں جان دلائل دیے 25 سال سے دے رہا ہوں، اب میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں کیا بات کہتا ہوں؟ یہ کہتا ہوں جس کا علم حضور سے زیادہ ہے وہ گانے سنے۔ جو کہتا ہے کہ میرا علم حضور نے کہہ دیا، وہ سوال کرنا شروع ہو گیا۔ جس کا علم حضور سے زیادہ ہے وہ تو سنے گانے۔ جو کہتا ہے میں تو سوچ نہیں سکتا، سارے انبیاء 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کے علوم اکٹھے کر دیے جائیں تب بھی ہمارے نبی آخر الزمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ اگر مگر شگر نہ کرے تو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے گانے سے آدمی جی ہاں تو کو نہ بھول کر بھی گالی نہیں دیتی کبھی شریفوں کی زبان، یہ کمینوں کی علامت رزیلوں کا نشان۔ میں ابھی گالی دوں تو تستی حالت بدل دیا نہیں بدل تو کیا ہویا او جی گانا سن چھڑیا تو کیا ہوتا ہے؟ تو میں گال کٹ چھڑی تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہویا نا اندروں بگڑے نا، تغیر آیا ہے نا۔ اسی طرح گانا جب ان کانوں سے اندر جاتا ہے تو کچھ تغیر ضرور کرتا ہے اندر میں۔ ہمیں نبی کی بات پہ یقین ہے، ہمیں اور کسی کی بات پر یقین نہیں۔ حضور نے کہہ دیا آمنا وسلمنا وصدقنا، بس ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ گانے باجے نہیں سنیں گے۔ آگے جا، اللہ اکبر، والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو، اور جن کے والدین نہیں اپنے چاچوں پھپھیوں خالوں ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ رشتے نہیں، باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ بھی نہیں، ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بالفرض و تقدیر والدین ناراض مرے، اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جا، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جائیں گے، سود نہیں کریں گے اللہ رسول کے ساتھ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہے قرآن ہے نا؟ جب اللہ سناخ چڑھے تھے اگر کیشے کڑی دلیل دے مات سو کو۔ ہمارے ملک میں سرکاری سرپرستی میں سود چل رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اسی تمہیں تے بیٹھے تھے، حالات اچھے سے جنگ زدہ علاقے میں حالات اچھے ہوتے ہیں اسی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے، قوم کو بھی سمجھ عطا کرے۔ اور سودی ہم برات کا اعلان کرتے ہیں جہاں تک ہمارا اختیار ہے، یا اللہ حکومت جو پچھلی گزر گئی، جو اب موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، ان کا کوئی بھی قول و فعل جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اس سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ استا سکا پہ غلط کرے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ایک اوڑوں دن سمجھ آئی؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو غلط کرو جی صحیح کرو، اسی تو نال ہی آج کمار دے کتے تھوڑی ہیں، کمار کے کتے نہیں ہیں کہ غلط کرو صحیح کرو تو پیچھے ہی ٹرسا نہیں۔ جہاں غلط کرو گے تو صحابہ اکرام نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، دوستی اگر ہم میں طاقت ہوئی تو تمہاری اصلاح کریں گے۔ جی یہی ہے نا، صحابہ کا سبق یہی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ پڑھا تھا لمبا، اور اس میں جان بوجھ کے ایک میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، تو جب حکمرانوں کی غلط بات پہ ٹوکنے کی بات ختم ہو جائے سمجھ جا قیامت آ گئی۔ یہ قیامت کی علامات میں حضور نے بیان کیا کہ جب حکمران کی غلط بات پر اسے نہ ٹوکا جائے تو سمجھ جاؤ اب قیامت ہے۔ تو تسی جو کرو شاہ کرو سفید کرو، ہاں جی اسی بغم ہو کے دیکھتے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کہیں گے غلط کسا کو چنگی لگ دی ہے یا مندی لگ دی ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آخری اور نقد تشکیل، حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا؟ نہیں تھا، ہے نہیں، آئندہ ہوگا نہیں ہوگا۔
حضور کی یہ زبانی بات ہے کہ ایمانی بات ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ جی ابھی آپ نے کہا حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اور ابھی آپ نے کہا حضور کی داڑھی تھی۔ ثابت ہوا کہ داڑھی حسن کی علامت ہے۔ بے شک داڑھی کیا ہے؟ حسن کی اور داڑھی کا نہ ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ عیب ہے۔ ایسے ہی ایک مسنون کمت آئے دے نا، حقیقے نا؟ جی ہاں جی، جی تو بس یہ مسنون کام میں آئے ہیں حقیقے کے پروگرام میں، تو بھی سنت ہے نا؟ جی مجھ سارے لوگ ہوندے ہوندے وہ کارڈ شارٹ چھاپ سنتے پڑے، مجھ سارے نوجوان ہوندے ہوندے انگوٹھیاں پہ مہے کیا ہو او جی سنت ہے تو مخے چہرے تک یہ یہ تو سترے صاحب ہوندے نا انگوٹھیاں بائی دی ہوندی نفس کو جڑی گال اچھی لگی ہو من چڑی، نفس کو جڑی اچھی نہ لگی ہو نہ منی، ایک عجیب حال ہوئی ہو۔ ہاں جی، ولیمہ 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 کر دیں، ولیمہ کر دے قرضے کہن کے جی تو قرض کہن کے ولیمہ کرنا کڑی سنت ہے؟ سنت ہے جی، سنت ولیمہ کرساں جی قرضے کہن کے، پھر اتنے کڑیاں نچا کے ایک کڑی جہی لکھے دو کہ ولیمے میں کڑیاں بھی نچا دے کرو، یہ ہے کسا جی؟ ابھی ایسا کو بھی دسو کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ تو اس لیے ایسی وہ کیا شیطان کو خوش کرنا والے لوگ، جڑا شیطانہ کو نفس کو اچھا لگ دے وہ گلا من چڑھ دیا، جڑی نہیں اچھی لگ دی ہو نہ من دے۔ تو سچ بتا حضور کی داڑھی تھی نا، تو یہ حسن کی علامت ہوئی۔ اگر داڑھی حسن نہ ہوتی تو پھر تو حضور کو کیوں حسین کہہ رہا؟ یا تو کہ حضور حسین نہیں تھے، اگر وہ حسین تھے تو پھر داڑھی سے تجھے کون روک رہا ہے؟ تو حسن کیوں نہیں اپنا رہا؟ ٹھیک ہے، اب اس مجمع میں کون کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں، ایک مٹھی رکھ اس کے بعد بے شک کاٹ، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بیٹھ کے گل نہیں چلتی، بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، دو ترے شعر جرد دل کے سناتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیت ارادہ کرنا ہے نا، وجود تو میرا وہ تو زیادہ نیک ہونا دا ارادہ ہی نہیں، نیک ہونے کا ارادہ ہو تو اللہ توفیق دیں گے، ماشاءاللہ۔ او مجمع وصول ہو گیا حضرت، تستی برکات آسی، مجمع وصول ہو گیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اکثر ایک چند شعر پڑھ لیتا ہوں درد دل کے، یہاں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ عالم رویا میں دیکھا میں نے کما جبین، عالم رویا میں دیکھا میں نے کما جبین، گوشہ مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و خزین، عرض کی میں نے کہ سرمایہ حسن و جمال، عرض کی میں نے کہ سرمایہ حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتا ہو کس چمن کے نونہال، حور ہو تم یا فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، حور ہو تم یا فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، بادشاہ معزول ہو یا خانہ بربادوں میں ہو، رو کے وہ کہنے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، رو کے وہ کہنے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا مذہب اسلام ہوں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اس لیے اب چھپ کے رہتا ہوں انہی ویرانوں میں۔ وآخر الدعوانا اسلک طریقتہا ان السفینہ